نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تم کوئی فرق نہیں دیکھو گے۔ فرج البصر، پس نگاہ اٹھا کر دیکھو، حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کو طباقا، تہ بتہ، اوپر نیچے پیدا کیا ہے۔ اگر تم رحمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو گے تو تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو چند سالوں کے بعد اس عمارت کے اندر ہمیں فرق نظر آتا ہے، دراڑ نظر آتی ہے، اس کا پلستر گرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں لکیریں نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے اللہ نے آسمان بھی بنایا۔ آسمان کو میرے اللہ نے بغیر عمد، بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، لیکن اس آسمان کی تخلیق کے اندر آج تک کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ آسمان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ میں نے آسمان کو مضبوط بنایا ہے، اور قرآن عظیم الشان کے اندر سورۃ المعارج میں آسمان کے دروازوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب یہ 7 آسمان اللہ رب العزت نے اوپر نیچے بنائے ہیں۔ جب 7واں آسمان ختم ہوتا ہے تو اس سے اوپر جنت ہے، جیسے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا عندہا جنت المأویٰ، پھر وہیں پہ سدرۃ المنتہا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک آدمی 500 سال تک چلتا رہے، اس آدمی کی جو 500 سال کی مسافت ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر 500 سال کی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے تھے اور لمحوں کے اندر پہنچ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ تو اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو عرض کہ اللہ کے نبی، ہم تو معذور ہیں، ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، ہم تو بہت اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آیت کا ٹکڑا لے کے نازل ہوئے، غیر اولی الضرر، یہ ٹکڑا بعد کے اندر نازل ہوا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ران میری ران کے اوپر تھی۔ جب یہ ٹکڑا نازل ہوا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی۔ تو گویا کہ وحی کا اتنا بوجھ تھا، تو جبرائیل علیہ السلام لمحے کے اندر
وہ آیت کا ٹکڑا لے کے نازل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حدود حرم کا علاقہ ہے، اگر مسجد عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں تو 3 میل نظر آتا ہے، اگر ہم حدیبیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو 22-23 کلومیٹر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو حدود حرم کا جو علاقہ، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو حرم کے اندر شکار کیا جائے، نہ اشارہ کیا جائے، اور اسی طرح نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے، نہ درخت کاٹا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا الا الازخر، کہ اللہ کے نبی ازغر گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ ازغر گھاس تو کام آتی ہے، یہ جو زرگر حضرات ہیں ان کے لیے کام آتی ہے، دھوبیوں کے لیے کام آتی ہے، اور چھتوں کے اندر بھی کام آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام چیزیں نہ کاٹی جائیں، لیکن جو ازغر گھاس ہے یہ کاٹی جا سکتی ہے۔ اب بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی طرف سے چیزیں بتایا کرتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی بتاتے تھے وہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ کہتے عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ ازغر گھاس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا الا الازغر، آپ نے استثناء کر دیا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ لمحوں کے اندر آ جاتا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں یہ تیزی اور سرعت عطا فرمائی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ جتنی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، آسمان دنیا تک مسافت ہے، تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنی مسافت ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ پہلا آسمان سونے کا ہے، دوسرا چاندی کا ہے، تیسرا زمرد کا ہے، چوتھا یاقوت کا ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کا بنا ہوا ہے۔ اب یہ جو سونے اور چاندی کا تذکرہ ملتا ہے، اس سے مراد دنیا کی چاندی اور دنیا کا سونا مراد نہیں ہے۔ دنیا کا سونا اور چاندی جو ہوتی ہے اس کے اندر تو ملاوٹ ہوتی ہے، اور اگر اس کے اوپر مختلف کیمیکل گر جاتے ہیں تو اس کی پالش کو خراب کر دیتے ہیں، لیکن جو آسمان سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسا سونا اور چاندی ہے۔ تو یہ اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد نہیں تھکا۔ اب اللہ نے 26ویں پارے کے اندر سورۃ الاحقاف میں یہ کیوں فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد نہیں تھکا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، تورات کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اب یہودیوں نے اس جگہ تحریف کر دی، اور تحریف کر کے وہاں پہ یہ لکھ دیا کہ 6 دن تو اللہ تعالیٰ مصروف رہے زمین و آسمان کی تخلیق میں، اور 7ویں دن اللہ رب العزت نے آرام کیا، 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا۔ اب یہودیوں نے اسی بات کو لیتے ہوئے تورات کے اندر تعریف کرتے ہوئے چھٹی کا تصور پیدا کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ 6 دن کام کرنے کے بعد 7ویں دن آرام کرتے ہیں تو ہمیں بھی چھٹی کرنی چاہیے، لہٰذا انہوں نے یہ ہفتے کی چھٹی، اتوار کی چھٹی، اور بعض جگہ جمعے کی چھٹی ہمیں پائی جاتی ہے، تو یہ چھٹی کا تصور انہوں نے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام، انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہاں تو چھٹی کا تصور ہمیں پایا نہیں جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے تو اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی ہے۔ 950 سال تک اللہ کی تبلیغ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے میرے محبوب آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیے، رب کی تسبیح بیان کر دیجئے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن کے اندر ایک لمبا تیرنا ہے،
اس سے کیا مراد کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ بہار دیکھی، نہ خزاں دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ خوشی غمی کو دیکھا، بلکہ اللہ کا پیغام اگلی نسلوں تک آپ نے پہنچا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر ایسا دین کا کام کیا کہ تبلیغ کا اور دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ یہ صحابہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اتنی محنت کیا کرتے تھے، اس لیے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا اعمال کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر تو ہم نے اعمال کرنے ہیں، اور یہی وجہ ہے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کام کام اور بس تھوڑا آرام، کہ ہم نے تو کام کرنا ہے، آرام تھوڑا کرنا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کے اندر چھٹی کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ مدارس عربیہ کے اندر جمعۃ المبارک کے دن جو چھٹی ہوتی ہے، اب یہ چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن طلباء کے اندر چھٹی اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے 6 دن جو عبادات زیادہ نہیں کی، وہ شب جمعہ اور جمعے والے دن زیادہ عبادات کا اہتمام کر لیں۔ 6 دن صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھی تو جمعے والے دن صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 6 دن اپنی پڑھائی کے اندر، تکرار مطالعے کے اندر مصروف رہے، انہوں نے کپڑے دھونے ہیں، لہٰذا جمعے والے دن وہ اپنے کپڑے دھو سکتے ہیں، اپنی صفائی کر سکتے ہیں، غسل اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ 6 دن وہ پڑھائی کے اندر مشغول رہے اور اتنا اپنے آپ کو تھکایا کہ ان کی نیند پوری نہ ہو سکی، تو جمعۃ المبارک کا دن ان کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، مدارس کے اندر چھٹی دے دی تاکہ وہ جمعے والے دن اپنی نیند کو پورا کر سکیں۔ تو مدارس کے اندر چھٹی اس لیے ہوتی ہے۔ باقی جو چھٹی ہمیں پائی جاتی ہے تو وہ چھٹی کھیلنے کودنے کے لیے نظر آتی ہے، وہ ہمیں چھٹی جو ہے سیر سپاٹے کے لیے نظر آتی ہے، وہ چھٹی ہمیں لہو و لعب کے لیے نظر آتی ہے، وہ چھٹی ہمیں تفریح کے لیے نظر آتی ہے، وہ چھٹی ہمیں بعض مرتبہ جوانوں کے اندر کہ نئی فلم ریلیز ہو چکے ہیں تو نئی فلم دیکھنی ہے، وہ عیاشیوں کے اندر گزارنی ہے۔ تو چھٹی کی وجہ سے وہ اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی کے اندر چھٹی کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے اکابرین کو، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے، میرے حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، تو ان سے ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ ابو ہر کسی کی چھٹی ہوتی ہے، کسی کے ہفتے کو چھٹی، اتوار کو چھٹی، کسی کی عید الفطر، عید الاضحیٰ کو چھٹی، کسی کو ربیع الاول کے اندر چھٹی، 10 محرم کو چھٹی، مختلف چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کی تو چھٹی نہیں ہوتی، آپ کبھی فلاں جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کسی اور جگہ جا رہی ہوتی ہے۔ تو میرے حضرت نے فرمایا کہ میری تو ایک ہی دن چھٹی ہوگی، ابو کب ہوگی؟ تو میرے حضرت نے فرمایا کہ جب اس جسم سے جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، اس دن میری چھٹی ہوگی، جب قبر کے حوالے کر دیا جائے گا تب میری چھٹی ہوگی۔ اور ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا، اپنے مربی، اپنے مشفق شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، کہ ان کی زندگی کے اندر بھی ہمیں چھٹی کا تصور نہیں پایا جاتا۔ جمعرات مدارس کے اندر چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن تب بھی وہ اسفار کے اندر ہوتے ہیں، جمعے کو دیکھتے ہیں تب بھی وہ اسفار کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہوئے زندگیوں سے چھٹی کو ختم کریں۔ اللہ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اس کے اندر اعمال کا، عبادات کا، دعا کا، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں۔ زندگیاں ویسے ہی تھوڑی رہ چکی ہے، پہلے سوچتے تھے، پہلے سمجھتے تھے، دیکھتے تھے 50 سال کے بعد بیماریاں لگتی تھی، اب تو بندہ 30-35 سال سے اوپر گزر 40 تک پہنچتا ہے تو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور بیماریاں بھی زیادہ ہو چکی ہیں، عمریں کم ہو چکی ہیں۔ اللہ جو موقع عطا فرمائے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اعمال اور عبادات کا اہتمام ضرور کریں۔ تو چھٹی کا تصور یہودیوں نے کیا کہ اللہ نے 7ویں دن آرام کیا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ نے آرام نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ اس کی تخلیق، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد نہیں تھکا۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ اللہ نہ
تھکتا ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اور میرے اللہ نے شیطان کو روز ازل فرمایا تھا کہ شیطان تو میرے بندوں سے گناہ کروا کروا کے تھک جائے گا، لیکن میں اپنے بندوں کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ نہیں تھک سکتا، جو تھک جاتا ہے اسے مخلوق کہتے ہیں، اور جو نہیں تھکتا، جس کے اوپر تھکاوٹ نہیں ہوتی، اسے خالق کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان خود بنائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔